الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل کچھ فرشتے مقرر فرماتا ہے کہ جو اس کا درود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ اس سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ حسب معمول ہمارا پروگرام شرعی احکام جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ اس کا آغاز ہو، آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ المعجم الکبیر کی حدیث مبارک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رہے کسی بھی عمل خیر کا ثواب بغیر نیت کے نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہوں گا۔ یہاں پر جو مسائل پوچھے گئے، سوالات کیے گئے، ممکنہ صورت میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ جو بیان ہوا اس پر خود بھی عمل کروں گا اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس سے بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیں گے۔ یہاں پر جو مسائل بیان کیے گئے اس پر خود بھی عمل کریں گے اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے۔ علم دین سیکھنے کی نیت سے باادب ہو کر تعظیم کے ساتھ اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ماہ شعبان المعظم کی برکتیں ہیں، بہاریں ہیں، تو میری طرف سے آپ کو ماہ شعبان، ماہ درود و سلام کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ جامع الصغیر کی حدیث مبارک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان الشہر و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مزید اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے کہ آپ اس میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث مبارک ہے، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان تھا کہ آپ اس میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ اسے رمضان سے ملا دیتے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، اسے بھی حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اس مہینے کے روزے رکھتے تھے، بلکہ پورے ہی ماہ شعبان روزے رکھتے تھے اور فرماتے کہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل تم سے اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک کہ تم اکتا نہ جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ماہ شعبان المعظم
یہ نفل روزوں کا مہینہ ہے، یہ ماہ درود و سلام ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ مزید اس مہینے کو کئی بزرگوں سے بھی نسبت ہے، جیسے یکم شعبان المعظم محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا عرس تھا۔ 2 شعبان المعظم ہمارے امام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا یوم عرس تھا۔ 3 شعبان المعظم حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا یوم عرس تھا۔ 4 شعبان المعظم ہماری امی جان ام المؤمنین حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یوم عرس تھا۔ اور آج 5 شعبان المعظم ہے، تو 5 شعبان المعظم 4 سین ہجری امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت، تو آپ تمام اسلامی بھائیوں کو جشن ولادت امام حسین بھی مبارک ہو۔ تو آج ہم اس سلسلے کا ثواب ان تمام بزرگ ہستیوں کو اصال کریں گے، ان کی نظر کریں گے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا ہی شان ہے، جو ہمارا سلسلہ ہے، سلسلہ قادریہ رضویہ، یہ اسی سلسلے کے عظیم بزرگ ہیں۔ جو ہم شجرہ پڑھتے ہیں اس کا جو دوسرا شعر ہے، مشکلیں گل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یعنی یہاں پر ان کا واسطہ دیا جا رہا ہے کہ اے مالک مولا، جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو آفتیں ہیں، ان کو دور فرما دیں۔ کس کے واسطے؟ شہید کربلا کے واسطے۔ شہید کربلا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج آپ کا یوم ولادت ہے۔ تاریخ بغداد کی روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت میری امت میں سے اس شخص کو ملے گی جو میرے گھر والے یعنی میرے اہل بیت سے محبت رکھے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حسن و حسین اور ان کے والدین سے محبت رکھے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی کیا عظمت و شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا خصوصی فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو آیت درود ہے یہ اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ شارح بخاری حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، اور آیت درود اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ آیت درود کون سی ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہ اس کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، تو اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہاں پر درود بھیجنے کا اور اس کے ساتھ سلام بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اور ہمارے بزرگوں نے کیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، آپ پر سلام بھیجا، باقاعدہ اس پر الگ سے کلام بھی لکھے، جیسا کہ سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک کلام یہ درود پر ہے، مشہور کلام ہے، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود،
طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی یہ آپ کا جو کلام ہے یہ درود پر ہے، اور اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے حروف تہجی کے اعتبار سے یہ پورا کلام لکھا ہے۔ یعنی کعبے کے بدر الدجا یہ جو پہلا مصرع ہے تو یہ الف مدہ آ رہا ہے، دوسرا جو شعر میں نے پڑھا شافع روز جزا الف آ رہا ہے تو الف مدہ پھر الف، یعنی جو پہلا مصرع ہے وہ حروف تہجی کے اعتبار سے کہ پہلے الف مدہ پھر الف پھر بے پھر اس کے آگے تے، اس طرح جو اس ترتیب سے آپ یا تک گئے، یعنی جو آخری اشعار ہیں آپ فرماتے ہیں آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، یعنی یہاں بڑی یہ آ رہی ہے جو آخری اشعار ہیں، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی آپ نے پورا کلام جو ہے درود پر لکھا، اور کس خوبصورتی سے لکھا کہ پہلا مصرع جو ہے وہ حروف تہجی کے اعتبار سے، اور سلام پر جو آپ نے کلام لکھا وہ تو مشہور زمانہ کلام ہے، ہر جمعے میں اور اس کے علاوہ محافل میں پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشہ بز میں جنت پہلا کھوں سلام۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل اور اس کا کتنا احسان ہے کہ یہ جو بھی ہم نے مصرع پڑھا لاکھوں سلام کروڑوں درود، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک جملہ پڑھنے سے اس کو لاکھوں سلام بھیجنے کا ثواب ملے گا، یہ مصرع پڑھنے سے کروڑوں درود بھیجنے کا ثواب ملے گا، یعنی ایک جملے میں آپ کروڑوں درود بھیج رہے ہیں، ایک جملے میں آپ لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، کتنا اس کا فضل ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ تو اس کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو لفظ صلاۃ ہے اس کا لغوی معنی دعا ہے، یعنی درود کے لیے ویسے عربی میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا لغوی معنی دعا ہے، تو جب اس صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، یہ اللہ درود بھیجتا ہے، اللہ کی طرف جب اس صلاۃ کی نسبت کی جائے تو اس کا معنی ہوگا رحمت فرمانا، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوگا استغفار کرنا، اور جب اس کی نسبت عام مومنین کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوگا دعا کرنا۔ تو تفسیر ساوی میں حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ میں درود کا ذکر ہے تو یہاں پر اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی رحمت فرماتا ہے کہ جو تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور جو فرشتوں کی طرف درود کی نسبت ہے تو فرشتے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے لائق جو ہے وہ دعا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ شوال المعظم کے حوالے سے مزید آپ مطالعہ کرنے کے لیے، اس کی برکتیں جاننے کے لیے، فضائل جاننے کے لیے امیر سنت کا ایک رسالہ ہے آقا کا مہینہ، اسے پڑھیں۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار جو رسالے شائع ہوتے ہیں، ایک رسالہ شائع ہوا ہے فیضان شعبان کے نام سے، اس رسالے کو پڑھیں، انشاءاللہ ماہ شوال المعظم کی برکتیں آپ کو جاننے کو ملیں گی۔ مزید یہ کہ اس ماہ میں ایک بہت عظیم رات بھی آتی ہے، شب برات،
جو کہ انشاءاللہ عنقریب آئے گی، اور اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کا معمول ہے کہ وہ قبرستان جاتے ہیں، تو قبرستان جانے کے کیا آداب ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، تو اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ایک رسالہ، ایک تو آقا کا مہینہ، اس میں بھی یہ آداب لکھے ہیں، اس کے علاوہ ایک رسالہ ہے قبر والوں کی 25 حکایات، تو اس رسالے کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو قبرستان کے متعلق آپ کو انشاءاللہ بہترین معلومات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرعی مسافر اگر تیسری رکعت میں شامل ہو، مائک جو ہے نا وہ پاس رکھ کر سوال کر۔ شرعی مسافر اگر تیسری رکعت میں شامل ہو تو کیا وہ امام کے ساتھ سلام پھیر سکتا ہے کہ اس کی 2 رکعتیں تو پوری ہو گئی ہیں، یا اس پر 4 پوری کرنا لازم ہے؟ دیکھیں، اگر مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھے، امام مقیم ہو، اگر شرعی مسافر وقت کے اندر امام کی اقتداء کرے اور امام مقیم ہے، تو ایسی صورت میں اب اس پر پوری 4 رکعتیں پڑھنا لازم، اب وہ قصر نہیں کرے گا۔ اب وہ خواہ اس نے ابتدا شروع سے کی ہو، یعنی شروع نماز سے ہی امام کے ساتھ شامل ہوا ہو، یا پھر قاعدہ اخیرہ میں امام کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ آ کر جماعت میں شامل ہوا، جب اس نے وقت کے اندر مقیم امام کی اقتداء کر لی تو اب اس نے پوری 4 رکعتیں پڑھنی۔ تو جو سوال کیا گیا کہ وہ تیسری رکعت میں مسافر امام کے ساتھ شامل ہوا اور اس نے 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ لی، تو کیا اب وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دے گا یا پھر وہ بقیہ 2 رکعتیں پڑھے گا؟ تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر بقیہ 2 رکعتیں پڑھ کر اپنی پوری 4 رکعتیں کریں، کہ اس پر اب 4 رکعتیں پڑھنا لازم ہے۔ اب یہ کس طریقے سے پڑھے گا؟ جس طریقے سے عام نمازی جو مقیم ہوتا ہے، امام کے ساتھ آ کر جماعت میں شامل ہوتا ہے، اس کی اگر کوئی رکعت نکل جائے تو جس طرح وہ اپنی نماز ادا کرے گا، مسافر بھی اسی طریقے سے ہی اپنی نماز ادا کرے گا۔ یہاں پر یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ مسبوق جو ہے، مسبوق اس نمازی کو کہتے ہیں کہ جس کی 1 یا 1 سے زیادہ رکعتیں نکل گئی ہوں، یعنی جو امام کے ساتھ شروع میں آ کر شامل نہیں ہوا، اس کی 1 یا 1 سے زیادہ رکعتیں نکل گئیں، تو ایسے شخص کو مسبوق کہتے ہیں۔ تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مسبوق اپنی بقیہ نماز کس طرح پڑھے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کی 1 رکعت نکل گئی، اب جب امام سلام پھیریں گے تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ وہ جو 1 رکعت ہے وہ پڑھے گا۔ اب وہ جو اس کی رکعت نکل گئی، وہ کون سی رکعت نکلی ہے؟ پہلی والی، اس کی جو رکعت فوت ہوئی وہ سب سے پہلی والی رکعت فوت ہوئی۔ تو اب اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ اس کی 4تھی رکعت بنتی ہے، کہ 3 رکعتیں تو امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے، اب اس کی 4تھی رکعت ہے۔ لیکن اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ اس کی کون سی رکعت چھوٹی ہے کہ جو اس نے امام کے ساتھ نہیں پڑھی، تو وہ پہلی رکعت چھوٹی ہے، تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس رکعت کو اسی طرح پڑھے گا جس طرح پہلی رکعت پڑھتے ہیں، یعنی وہ ثنا بھی پڑھے گا، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت ملائے گا، جس طریقے سے پہلی رکعت پڑھتے ہیں اسی طریقے سے وہ اس رکعت کو ادا کرے گا۔ اگر کسی مسبوق کی 3 رکعتیں نکل گئیں امام کے پیچھے، اس کو صرف 1 آخری رکعت ملی، تو اب وہ کس طریقے سے پڑھے گا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا تو قرات کے اعتبار سے وہ اس کی پہلی رکعت ہے، یعنی جو اس کی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، تو قرات کے اعتبار سے وہ اس کی پہلی، دوسری، تیسری رکعت ہے، لیکن تشہد کے اعتبار سے وہ اس کی دوسری رکعت ہے، یعنی جیسے امام نے سلام پھیرا، اب اس نے 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی تھی، اب وہ جب وہ کھڑا ہوا امام کے سلام پھیرنے کے بعد، اب یہ جو کھڑا ہوا ہے یہ قرات کے اعتبار سے پہلی رکعت ہے، کہ اس کی پہلی رکعت جو چھوٹی وہ اس کو پڑھے گا، اس کو اسی انداز سے پڑھے گا کہ ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا۔ لیکن یہ تشہد کے اعتبار سے اس کی دوسری رکعت ہے، کہ 1 رکعت تو امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے، تو اب جب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت پڑھے گا، تو 1 رکعت پڑھنے کے بعد اب وہ تشہد میں بیٹھے گا، کیونکہ 2 رکعتوں کے بعد تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، قاعدہ اولا وہ واجب ہے، تو اب وہ 1 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد کرے گا، تحیات پڑھے گا، اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہوگا اور بقیہ 2 رکعتیں پڑھے گا۔ اب بقیہ 2 رکعتیں کیسے پڑھے گا؟ اب جب وہ کھڑا ہو کر پڑھے گا تو وہ اس کی قرات کے اعتبار سے دوسری رکعت ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جاتی ہے۔ پھر جب اس کو پڑھنے کے بعد جو آخری رکعت پڑھے گا،
کہ جو قرات کے اعتبار سے اس کی تیسری رکعت بنتی ہے، جو اس کی تیسری رکعت چھوٹی تھی، تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنی آگے نماز پوری کرے گا۔ یہ جو طریقہ بیان کیا گیا یہ بہتر طریقہ، راجح قول کے مطابق اس طریقے پر عمل کریں۔ البتہ بعض فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کی 3 رکعتیں امام کے ساتھ رہ گئی، اب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد بقیہ رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اب وہ جیسے کھڑا ہوگا تو اس کی شروع کی 3 رکعتیں فوت ہوئی ہیں، اب وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا، کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھے، پہلی اور دوسری رکعت، اس کے بعد وہ اتحیات میں بیٹھے، پھر اس کے بعد اتحیات کرنے کے بعد پھر کھڑا ہو اور 1 رکعت پڑھ کر پھر اتحیات میں بیٹھ کر پھر سلام پھیرے۔ یعنی جس طریقے سے 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ بجائے 1 رکعت پڑھنے کے اتحیات کرنے کے وہ 2 رکعتیں پڑھے، اس کے بعد اتحیات میں بیٹھے۔ اگر اس طریقے پر عمل کرتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس پر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ دونوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے پر عمل کر سکتا ہے، لیکن بہتر اور راجح طریقہ وہ یہی ہے کہ جو پہلے بیان ہوا کہ اس کی قرات کے اعتبار سے وہ پہلی رکعت ہے، تشہد کے اعتبار سے دوسری رکعت ہے، تو لہذا امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 1 رکعت پڑھ کر اتحیات کرے گا، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کر وہ اتحیات پڑھ کر سلام پھیرے گا۔ یہی حال مغرب کی نماز کا بھی ہے کہ اگر مغرب کی نماز میں کسی کو 1 رکعت ملی ہو تو اب وہ جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا تب اس کی 2 رکعتیں رہتی ہیں، وہ جیسے ہی کھڑا ہوگا تو اب قرات کے اعتبار سے اس کی پہلی رکعت ہے، اب وہ ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ سورت ملائے گا، لیکن تشہد کے اعتبار سے اس کی دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت پڑھ کر بیٹھے گا، اتحیات پڑھے گا، پھر کھڑا ہوگا، پھر وہ آخری رکعت پڑھے گا۔ لیکن اگر وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی جو 2 رکعتیں اس کی رہتی ہیں وہ دونوں رکعتیں پڑھتا ہے، اس کے درمیان اتحیات میں نہیں بیٹھتا، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس پر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جو فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رہے کہ فرضوں کی پہلی 2 رکعت میں اور واجب، سنت اور نفل نماز کی ہر رکعت میں، فرضوں کی پہلی 2 رکعت میں، اس کے علاوہ واجب، سنت، نفل نماز کی ہر رکعت سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں تو 7 آیتیں پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک آیت بھی چھوڑی تو یہ واجب کو چھوڑنا ہوگا، بھولے تو چھوڑے گا تو سجدہ صاف کرے گا، قصدن چھوڑے گا تو نماز ہی واجب الادا ہو جائے گی۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ایک چھوٹی سورت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار یہ ہے کہ 3 چھوٹی آیات، 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کے جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہوں، اتنا پڑھ لے اس کا واجب ادا ہو جائے۔ سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس پر جو تحقیق فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ 25 حروف پر مشتمل وہ کوئی سے بھی آیت پڑھ لیتا ہے کہ جس میں 25 حروف پائے جاتے ہیں، تو 25 حروف پر مشتمل کوئی سے بھی آیت پڑھ لیتا ہے تو اس کا وہ واجب ادا ہو جائے۔ البتہ بعض فقہاء نے 30 حروف بیان فرمائے ہیں کہ 30 حروف کی آیت ہو، تو بہتر یہی ہے کہ اختلاف سے بچتے ہوئے وہ 30 حروف کی کوئی آیت پڑھ لے تاکہ اس کا واجب ادا ہو جائے، لیکن اگر اس نے 25 حروف پر مشتمل کوئی آیت پڑھ لی تب بھی اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ یہ تھا فرضوں کی پہلی 2 رکعت اور واجب، سنت اور نفل کی ہر رکعت۔ اب جو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت ہے، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت ہے، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا افضل ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی بلکہ وہ 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ کھڑا رہا، یعنی اس نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش کھڑا رہا، تب بھی اس کا جو فرض ہے، جو واجب ہے، وہ ادا ہو جائے گا، لیکن خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ وہ تسبیح پڑھے اور زیادہ افضل ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ تو فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ افضل ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے یا نہیں ملائے، اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ بعض فقہاء فرماتے ہیں
کہ سورہ فاتحہ کے بعد فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ مستحب ہے، اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، نہ ملائے، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں۔ تو سیدی و مرشدی اعلیٰ علیہ رحمہ نے اس میں تطبیق یوں ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ جو اکیلا نماز پڑھنے والا ہے، تنہا نماز پڑھنے والا ہے، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائے، اور امام اس کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا اس کے لیے مکروہ ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے، وہ نہ ملائے۔ اور اگر مقتدیوں کو مشقت کا سامنا ہے، مقتدی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، تو اب یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ تو وہ جو مکروہ ہے وہ امام کے لیے، جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ سورت فاتحہ کے بعد سورت بھی ملا لے۔ تو اب اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو گئے ہوں گے کہ بعض لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت میں کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو کیا حکم ہے، قصداً سورت ملائی تو کیا حکم ہے، بھولے سے سورت ملا لی تو کیا حکم ہے، اگر نہیں ملائی تو کیا حکم ہے، کیا سجدہ صاحب واجب ہوگا ہی نہیں ہوگا؟ تو اگر کسی نے قصداً سورت ملائی یا نہ ملائی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو کسی بھی صورت میں اس پر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، کہ سجدہ صاحب اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو بھولے سے چھوڑا جائے۔ تو یہاں تو اس نے کسی واجب کو چھوڑا ہی نہیں ہے، بلکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا افضل ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے مستحب ہے اور امام کے لیے مکروہ ہے۔ اور اگر امام ملائے جس سے مقتدیوں کو مشقت کا سامنا ہو تو اب اس صورت میں اس کے لیے مکروہ تحریمی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہم نے مسائل سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے روزے ہیں جن میں سحری کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، سحری کرنا یہ سنت ہے، یہ روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ فرض روزہ ہو، واجب روزہ ہو، نفل روزہ ہو، کوئی سا بھی روزہ ہو، کسی بھی روزے کے لیے سحری کرنا یہ شرط نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ سحری کرنا یہ روزے کے لیے شرط ہے، اگر سحری نہیں کی تو روزہ ہی نہیں ہوگا۔ جیسے بہت پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک بھائی فروٹ والے، ان سے فروٹ لینا ہوتا تھا، تو رمضان کے دن تھے، میں فروٹ لینے گیا تو بڑا افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ بس روزہ رہ گیا، بڑا افسوس۔ میں نے ہوا کہ ابھی کیوں روزہ رہ گیا؟ کہ آنکھ ہی نہیں کھلی صبح، بس روزہ رہ گیا۔ تو میں نے کہا کہ آنکھ نہیں کھلی تو سحری کرنا تو ویسے بھی شرط نہیں ہے، روزہ تو آپ کو رکھنا تھا۔ وہ بیچارے اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر سحری نہیں کی، آنکھ نہیں کھلی تو روزہ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ روزہ ہی انہوں نے نہیں رکھا کہ بھئی آنکھ ہی نہیں کھلی۔ تو سحری کرنا یہ روزے کے لیے شرط نہیں ہے، سنت ہے، اور اس کے فضائل احادیث مبارکہ میں موجود بھی ہیں، جیسا کہ معجم الکبیر کی حدیث مبارک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 افراد جتنا کھا لیں ان پر حساب نہیں، ان کے کھانے کا حساب نہیں، بشرط یہ کہ وہ کھانا حلال ہو۔ نمبر 1، روزہ دار افطار کے وقت جتنا کھائے اس پر حساب نہیں، سحری کرنے والا۔ اور نمبر 3، مجاہد کہ جو اللہ کی راہ میں اسلامی سرحد کی حفاظت کریں۔ تو یہ 3 افراد جو بھی کھائیں، حلال کھائیں، ان پر حساب نہیں۔ اور ایک مسند امام احمد کی حدیث مبارک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری پوری کی پوری برکت ہے، سحری پوری کی پوری برکت ہے، اسے نہ چھوڑو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو، یعنی سحری کرو اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو، کہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ تو اب سحری میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈٹ کر کھائیں، پیٹ بھر کر کھائیں تو ہی سحری ہوگی، کہ جیسے ایک ذہن یہ پایا جاتا ہے کہ سحری میں ڈٹ کر کھاؤ کیونکہ پورا دن نہیں کھانا، اور پھر افطار میں بھی ڈٹ کر کھاؤ کیونکہ پورا دن نہیں کھایا، تو ایسا نہ ہو۔ سحری جو ہے یہ کھجور اور پانی سے بھی سحری ہو جائے گی، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجور اور پانی سے سحری کرنا بھی ثابت، تو یہ سنت ہے۔ اب بعض لوگ جیسے سحری نہیں کر پاتے، آنکھ نہیں کھلی، تو اب وہ فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آج تو ہم نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے، ہم نے سحری نہیں کی، بغیر اس کے روزہ رکھا ہے۔
تو انہوں نے کوئی کارنامہ نہیں کیا کہ یہ سحری چھوٹ گئی تو ایک وہ ہم کارنامہ بتائیں کہ بھی ہم بغیر سحری کا روزہ رکھ رہے ہیں، بلکہ ایک سنت ان سے چھوٹ گئی، اس کی فضیلت ان کو نہیں مل سکی، تو بغیر وجہ شرعی کے سحری کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کہ فیضان رمضان میں امیر السنت نے ایک حکایت بیان کی، حضرت سیدنا شیخ شرف الدین المعروف بابا بلبل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے اور بغیر ضروری اسباب اختیار کیے زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن یہ امور یہ سنت نہیں ہے، یہ امور یہ سنت نہیں ہے۔ تو میرے نزدیک سنت پر عمل کرنا 1000 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے، یعنی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ۔ تو بلا وجہ سحری نہیں چھوڑنی چاہیے، اور سحری میں تاخیر یہ مستحب ہے کہ سحری تاخیر سے کی جائے۔ اب اس تاخیر سے کیا مراد ہے؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رات کے 6 حصے میں، آخری حصے میں جو چھٹا حصہ ہے، اس میں سحری کرنا یہ مستحب ہے۔ یہ تاخیر سے مراد ہے کہ رات کے چھٹے حصے میں سحری کی جائے۔ تو فیضان رمضان میں اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ رات جو ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، غروب آفتاب سے لے کر سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک جو وقفہ ہے یہ رات ہے۔ اب اس رات کو اگر 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آخری حصہ ہے وہ چھٹا حصہ کہلائے گا۔ مثال کے طور پر سورج جو ہے وہ 7 بجے غروب ہو گیا، اب صبح صادق وہ 4 بجے ہے، تو اس اعتبار سے 9 گھنٹے بنتے ہیں کہ 9 گھنٹے کی رات ہے۔ اب 9 گھنٹوں کو اگر آپ 6 میں تقسیم کریں تو چھٹا حصہ 1.5 گھنٹہ بنتا ہے، تو رات 2:30 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ جو آخری 1.5 گھنٹہ ہے اس میں سحری کرنا یہ مستحب، یہ تاخیر سے مراد۔ اور یہاں یہ یاد رہے کہ 3 روزے ایسے ہیں کہ جن کی نیت دن میں بھی کی جا سکتی ہے، رات میں ہی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ 3 روزے ایسے ہیں، پہلا تو ہو گیا نفل روزہ، دوسرا نظر معین یعنی کسی دن کا خاص کر لیا کہ میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، یعنی منت میں کوئی دن خاص کر لیا، نظر معین، اور تیسرا رمضان کا روزہ جو رمضان کا ادا روزہ ہو، قضا نہیں بلکہ ادا روزہ جو رمضان کا روزہ ہے۔ تو نفل روزہ، نظر معین کا روزہ اور رمضان کا روزہ، رمضان کا ادا روزہ، تو یہ 3 روزے ایسے ہیں کہ ان کی نیت رات میں کرنا ضروری نہیں، دن میں بھی نیت ہو سکتی ہے۔ یعنی صبح صادق آ گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب اگر کوئی دن میں روزے کی نیت کرنا چاہے، نفل روزے کی نیت، نظر معین روزے کی نیت یا رمضان کے ادا روزے کی نیت، تو دن میں بھی اس روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ کب؟ زاویہ کبریٰ سے پہلے تک، یعنی جو مکروہ وقت آتا ہے زاویہ کبریٰ اس سے پہلے تک دن میں بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن دن میں نیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب بندہ دن میں نیت کرے تو صبح صادق کے بعد سے لے کر جب وہ نیت کر رہا ہے اس وقت تک کوئی ایسا کام نہ پایا گیا ہو جو منافی روزہ ہو، کہ جیسے اس نے جان بوجھ کر قصدن کچھ کھایا پیا نہ ہو، ایسا کوئی کام نہ پایا گیا ہو۔ اور دوسری بات، جب وہ دن میں نیت کرے گا تو وہ یہ نیت کرے گا کہ میں صبح سے روزے سے ہوں، یہ نیت نہیں کرے گا میں ابھی سے روزے سے ہوں، بلکہ یہ نیت کرے گا کہ میں صبح سے روزے سے۔ تو یہ جو 3 روزے ہیں، ان 3 روزوں کے علاوہ جو بقیہ روزے ہیں، اب وہ قضا روزہ ہو یا اور کوئی سا بھی روزہ ہو، ان روزوں کے لیے ضروری ہے کہ رات میں ہی نیت کی جائے، رات میں نیت کی جائے یا عین صبح صادق کے وقت نیت کی جائے، دن میں ان روزوں کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ کہ کیا حمل کے دوران طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ جی، حمل کی حالت میں عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت حمل سے ہو، اس حالت میں اگر شوہر اس کو طلاق دے دے تو طلاق نہیں ہوگی، یہ بات درست نہیں ہے۔ حمل کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک 28واں پارہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4، اس میں حمل والی عورت کی عدت بیان کی گئی۔ جو حمل والیاں ہیں ان کی جو طلاق کی عدت ہے وہ یہ بیان ہوئی کہ ان کی طلاق کی عدت کب پوری ہوگی؟ جب بچہ پیدا ہو جائے۔
بچہ پیدا ہونے پر ان کی عدت ختم ہوگی۔ تو قرآن پاک میں حمل والی عورت کی عدت بیان کی گئی، اس سے پتہ چلا کہ حمل کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ طلاق کے حوالے سے بدقسمتی سے ہمارے یہاں معاشرے میں اور بھی بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ جیسے ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جو عام طور پر طلاق ہوتی ہے وہ غصے میں ہی ہوتی ہے، پیار میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا۔ اگر کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا کیس آپ کی نظر میں ہو کہ کسی نے پیار میں طلاق دی ہو تو آپ مجھے آگاہ کر دیجیے گا کہ کسی نے پیار میں طلاق دی ہو۔ پیار میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا، طلاق دی ہی غصے میں دی جاتی ہے، تو غصے میں طلاق ہو جاتی ہے۔ ہاں، فقہائے کرام نے ایک صورت بیان کی ہے کہ اگر کسی کا غصہ اس حد تک پہنچ چکا ہو کہ اس کی عقل ہی جا چکی ہو، عقل اس کی زائل ہو چکی ہے اس غصے کی کیفیت میں، یعنی اس کو اتنا غصہ ہو کہ یہ نہ پتہ ہو کہ رات ہے یا دن ہے، سامنے جو ہے وہ بیوی ہے یا ماں ہے یا بہن ہے، کون ہے، اس کی عقل ہی زائل ہو گئی۔ اب اس کیفیت میں کہ جب اس کی عقل ہی سلامت نہ رہی، غصے کی وہ اس کیفیت کو پہنچ چکا ہے، اب اگر وہ طلاق دیتا ہے اور یہ بات شرعی اعتبار سے ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعی اس کی کنڈیشن ایسی تھی، تو ایسی صورت میں جو طلاق ہوگی وہ واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم عام حالات میں دیکھیں تو ایسی کیفیت ہوتی نہیں، اتنا پتہ ہوتا ہے کہ سامنے بیوی ہے، بیوی کو ہی طلاق دی جاتی ہے، پھر آ کر واقعہ بتا رہے ہوتے ہیں، سب بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح واقعہ ہوا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے یوں الفاظ کہے، تو یہ جو عام حالات میں غصے میں طلاق دی جا رہی ہوتی ہے تو اس صورت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اگر بیوی طلاق نہ سنے تو طلاق نہیں ہوتی، تو یاد رہے طلاق ہونے کے لیے بیوی کا سننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر شوہر نے طلاق دی ہے، بیوی نے نہیں سنا یا بیوی کے گھر والوں نے نہیں سنا یا کسی اور شخص نے نہیں سنا، تب بھی جب شوہر نے طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی۔ ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ عورت قبول کرے تو طلاق ہوگی، اگر عورت ریجیکٹ کر دیتی، میں قبول ہی نہیں کرتی، تو طلاق نہیں ہوگی، تو ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شوہر نے طلاق دی، عورت قبول کرے یا نہ کرے، طلاق اس کے دیتے ہی ہو جائے گی۔ ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ بغیر گواہوں کے طلاق نہیں ہوتی، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ نکاح جو ہے، نکاح ہونے کے لیے گواہ ہونا ضروری ہے کہ کم از کم 2 مسلمان مرد گواہ ہوں، یا پھر اگر عورتیں ہیں تو 1 مسلمان مرد اور 2 مسلمان عورتیں، یہ گواہ ہوں تو نکاح ہوگا، یہ نکاح کی شرائط میں سے ہے۔ لیکن طلاق کے لیے جو ہے وہ گواہ ہونا ایسا نہیں کہ پہلے گواہ ہوں وہ طلاق دے تو طلاق ہوگی، بغیر گواہوں کی طلاق نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی دارالفتہ سنت میں ایک مسئلہ اسی نوعیت کا آیا ہوا تھا کہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ اب اس وقت ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن شوہر مان ہی نہیں رہا، شوہر کہہ رہا ہے گواہ لے کر آؤ، بغیر گواہ کو تو طلاق ہی نہیں ہوتی، اگر یہ سچی تو گواہ لے کر آئے۔ اب وہ گواہ کہاں سے لے کر آئے؟ لیکن اس کے ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی کہ گواہ تو ہے نہیں، طلاق ہی نہیں ہوگی۔ تو طلاق ہونے کے لیے گواہوں کا ہونا، گواہوں کا سننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بغیر گواہوں کی بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جب تک شوہر لکھ کر طلاق نہ دے طلاق نہیں ہوگی، بھلے وہ زبانی دیتے، لکھ کر دینا ضروری ہے، ایسا بھی نہیں۔ لکھ کر دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بغیر لکھے اگر وہ زبانی طور پر طلاق دے دیتا ہے تو جتنی طلاقیں دے گا اتنی ہی طلاقیں واقع ہوں گی۔ اچھا، ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اگر طلاق ہو گئی، جیسے 3 طلاقیں ہو گئی، تو اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ 60 مسکین کھانا کھا لیں تو اب وہ عورت جو ہے وہ پہلے والے شوہر کے بعد دوبارہ جا سکتی ہے۔ تو شریعت نے ایسا کوئی کفارہ بیان نہیں کیا، وہ 60 کیا 60,000 مساکین کو بھی کھانا کھلا دے، تب بھی 3 طلاقوں کے بعد جو شریعت نے ایک طریقہ بیان کیا حلالے کا، تو بغیر حلالے کے وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ دعوت اسلامی کے ایک مفتی صاحب ہیں، شیخ الحدیث مفتی محمد حسان عطاری دعوت برکات عالیہ، آپ ایک سلسلے میں فرما رہے تھے کہ ان کے پاس ایک شخص فتویٰ لے کر آیا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ طلاق ہو جانے کے بعد جو ہے وہ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے تو وہ کفارہ ہو جائے گا
اور وہ عورت جو ہے وہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں حدیث پاک بیان کی گئی تھی کفارے پر، کہ حدیث میں آیا ہے کفارے۔ اب وہ حدیث پاک کیسے بیان کی گئی؟ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ سیدی و مرشدی اعلیٰ علیہ رحمہ، آپ پہلے زمانے کے ہیں، آپ کا وصال ہو چکا، امیر السنت ابھی موجود ہیں، ابھی زمانے کے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ بات بیان کرے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے امیر السنت کی فلاں کتاب کے حوالے سے کوئی بات بیان کی، تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ وہ کہنے والا کہے گا وہ تو پہلے وصال فرما چکے، وہ تو پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ان کی تو ان سے ملاقات ہی نہیں ہے، تو انہوں نے ان کی کتاب کو حوالہ کیسے دے دیا؟ تو یہی بات وہاں پر تھی کہ وہ جو پہلے کی کتاب حدیث کی، ان کے مصنف کے حوالے سے ذکر کیا گیا تھا کہ انہوں نے بعد والے جو مصنف ہیں ان کے حوالے سے حدیث ذکر کی کہ فلاں نے یہ بیان فرمایا، حالانکہ وہ جن کے حوالے سے بیان فرمایا وہ تو بعد کے بزرگ ہیں، وہ تو بعد کے امام ہیں، وہ کیسے یہ بات بیان کر سکتے ہیں؟ تو ان کو سمجھایا گیا بھائی حدیث بالکل من گھڑت ہے، گھڑی بھی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور مفتی صاحب نے مزید فرمایا کہ مجھے 30 سال ہو گئے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، آج تک میں نے ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی، ایسی کوئی بات نہ سنی۔ تو وہ آگے سے سائل کہتا ہے کہ آپ کو 30 سال ہو گئے تو ہمارے امام صاحب کو 40 سال ہو گئے امامت کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی۔ تو اب یہ ایک ذہن بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ذہن پایا جاتا ہے۔ تو 60 مساکین کیا 60,000 مساکین کو بھی کھانا کھلا دیا جائے تو 3 طلاقوں کا یہ کوئی کفارہ نہیں۔ ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، یہ تو بدقسمتی سے ہماری جو ہے وہ گورنمنٹ سطح پر بھی ہے، یعنی عدالت وغیرہ میں ایسی کچھ موجود ہے کہ اگر میاں بیوی طلاق کے بعد 90 دن کے اندر اندر صلح کر لیتے ہیں تو وہ دوبارہ آپس میں رہ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں اگر رجعی طلاق دی ہو، ایسی طلاق دی ہو شوہر نے کہ جس کے بعد رجوع کر سکتا ہو، تو 1 طلاق کے بعد رجوع کا اختیار ہوتا ہے، 2 طلاق کے بعد رجوع کا اختیار ہوتا ہے، 3 طلاقیں ہونے کے بعد اب بغیر حلالے کے وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ تو اب 90 دن کے اندر صلح کا جو کانسیپٹ ہے یہ بالکل باطل ہے، جو شریعت نے طریقہ بیان کیا ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جو یونین کونسل والے ہیں، بعض جگہ یونین بنی ہوتی ہے، جماعتیں بنی ہوتی ہیں، تو ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم اس طلاق کو نافذ نہیں کریں گے طلاق نہیں ہوگی۔ تو ان کا نافذ کرنا کوئی چیز نہیں ہے، اگر شوہر نے طلاق دے دی تو بھلے وہ یونین کونسل والے طلاق کو نافذ کریں یا نہ کریں، طلاق ہو جائے گی۔ اچھا، ایک غلط فہمی یہاں پر یہ پائی جاتی ہے کہ فون پر طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ اس طرح کا بھی ایک واقعہ آ چکا ہے کہ وہ لڑکی کا جو ماموں تھا وہ نہیں مان رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا بھی شوہر نے فون پر طلاق دی ہے، فون پر جس طرح نکاح نہیں ہو سکتا اس طرح فون پر طلاق بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اچھا، اور آخری بات کہ اگر شوہر 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیتا ہے تب بھی وہ 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی، جتنی طلاقیں دے گا اتنی طلاقیں واقع ہوں گی، اور 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا یہ گناہ کا کام بھی۔ اب بدقسمتی سے ایک بد مذہب کا طبقہ ایسا پایا جاتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اگر اکٹھی دے دی جائیں تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی، وہ اس پر فتویٰ بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دارالطلع سنت کی طرف سے اور اس کے علاوہ دیگر علماء اہل سنت نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں، اور باقاعدہ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام اور تابعین اور فقہاء کرام کے اقوال سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ 3 طلاقیں کسی بھی طرح دی جائیں، ایک مجلس میں دی جائیں یا الگ الگ کر کے دی جائیں، وہ 3 طلاقیں ہی شمار ہوں گی۔ لیکن بس وہ اپنے ہٹ درمی پر ہیں، وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ 3 طلاقیں اگر ایک ساتھ دے دیں تو وہ ایک طلاق ہوگی، اور حدیث پاک سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے علماء کرام نے ان احادیث کا جواب دیا ہوا ہے لیکن نہیں۔ اچھا، اب جب اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے اس وقت تو غصہ ہوتا ہے، اب جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کیفیت تھوڑی سنبھلتی ہے، تو اب چھوٹے چھوٹے بچے یاد آ رہے ہوتے ہیں، اب بندہ رو رہا ہوتا ہے کہ بس غلطی ہو گئی، کوئی راہ نکال لی جائے، کوئی صورت نکال لی جائے، کوئی بچت کا طریقہ نکال لیا جائے۔ تو شریعت نے تو پورا طریقہ بیان کیا تھا، اگر آپ کو طلاق ہی دینی تھی تو شریعت نے اس کا پورا طریقہ بیان کیا کہ آپ اس طریقے سے طلاق دیں، تاکہ اگر بعد میں آپ ملنا چاہیں تو اس کا بھی طریقہ ہے۔ لیکن آپ نے تو اس آپشن کو اختیار ہی نہیں کیا، آپ نے فوراً 3 طلاقیں دے دی، اب آپ کو بچے یاد آ رہے ہیں، اب آپ کو ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں، تو پھر جب ان کو بتایا جائے تو بسا اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی نہیں سمجھ آتی، اب ان کو کہیں ایسا فتویٰ مل جائے کسی جگہ سے کہ بھی وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ 3 طلاقیں وہ ایک ہیں، تو وہاں سے فتویٰ لے کر معاذ اللہ ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک سننے کو ملا کہ ایک شخص نے اس طرح 3 طلاقیں دی، تو اس کو سمجھایا، اس کو بتایا کہ اب بغیر حلالے کے کوئی راستہ نہیں، لیکن وہ نہیں مان رہا، وہ کہہ رہے ہیں فلاں والے تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاق ایک طلاق وہ فتویٰ دے رہے ہیں، تو ان کو بتایا گیا وہ تو بد مذہب ہیں،
اور ان سے تو فتویٰ لینا ہی حرام ہے. تو معاذ اللہ اس نے کہا کہ آج سے میں اسی مذہب پر، آج سے میں بھی انہی کے ساتھ. یعنی اس نے معاذ اللہ اپنا جو مذہب تھا وہ تبدیل کر لیا اس طور پر کہ بیوی بچ جائے. ہمارے ایک استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو یہ ایسا لگتا ہے گویا کہ جیسے بیوی بچاؤ تحریک، کہ بیوی بچ جائے کسی طریقے سے. تو یہ ایک المیہ ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ غصے میں طلاق دے دیتے ہیں اور بعد میں آ کر جو رو رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی شادی شدہ اسلامی بھائی ہیں وہ اپنی ڈکشنری سے طلاق تو بالکل نکال ہی دیں. اگر کبھی ایسا ہو جائے، انبن ہو جائے، کسی بات پر غصہ آ جائے تو غصے کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ وہاں سے ہٹ جائیں، وہاں سے چلے جائیں، تاکہ جب نارمل ہو جائیں تو پھر آپ آمنا سامنا کریں. کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ 50-60 سال ساتھ رہتے رہیں، پھر کسی بات پہ غصہ ہوا طلاق دے دی. اب بچوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں، اب وہ بعد میں دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، تو غصے میں آ کر طلاق دے دی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے شرعی مسائل سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حوالے سے جو غلط فہمیاں میں نے بیان کی ہیں تو دارالفتویٰ سنت کا ایک فتویٰ پورا موجود ہے طلاق کے بارے میں غلط فہمیاں، تو یہ آپ کو نیٹ سے بھی مل جائے گا. تو یہ جو میں نے آپ کو مختصراً بیان کی اس میں تفصیلاً لکھی ہوئی ہیں، اس کو بھی آپ پڑھیں. اور 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوتی ہیں. جو بد مذہب جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اس حدیث کا باقاعدہ جواب فتوے میں دیا ہوا ہے، اور صحابہ کرام، تابعین، فقہاء کرام، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی مسائل سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب کچھ عرصہ پہلے جو نا تقریباً میرے خیال میں کوئی 11-12 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ میرے خیال میں اخبار میں بھی آیا، اور جو نا اس کا بڑا شور شرابہ بھی مچا کہ وہ کوئی ڈرامہ تھا، اس کے اندر دونوں وہ میاں بیوی تھے، اور ڈرامے کے اندر بھی میاں بیوی تھے. تو اس کے اندر جو نا وہ اس میں کچھ ڈائلاگ ایسے تھے کہ اس میں طلاق دے دی اس کو. تو اس صورت میں جو نا جب وہ ڈرامہ کر رہا ہے، یعنی کہ ایک جھوٹ، ڈرامے کا مطلب ہے جھوٹ، اس کے اندر کیا اس کو بیوی کو اس نے طلاق دی، تو کیا وہ طلاق ہو گئی؟ تو بعد میں جو نا کچھ یہ چاہا تھا کہ اس نے طلاق دے دی، طلاق ہو گئی، تو بعد میں اس نے بولا جی یہ تو وہ ڈرامہ کر رہے تھے. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو ڈرامے رائج ہیں تو بعض ڈراموں میں تو غیر مرد اور عورت ہوتے ہیں، وہ آپس میں میاں بیوی بن جاتے ہیں، یعنی دکھانے کے لیے. وہ حقیقتاً میاں بیوی ہوتے نہیں ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غیر مرد اور عورت آپس میں میاں بیوی کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح اگر میاں بیوی وہ بن گئے اور آپس میں آپ لوگوں کو یہ شو کروائے کہ یہ آپس میں میاں بیوی ہیں، تو اس طرح وہ میاں بیوی نہیں ہوں گے. ان کا آپس میں اس طرح میاں بیوی شو کر دینا سے وہ ایسا نہیں کہ ان کا نکاح ہو جائے گا. لیکن اگر حقیقتاً میاں بیوی ہوں اور وہ کسی ڈرامے میں اس طرح کردار ادا کریں، اور ڈرامے میں شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو جو حقیقتاً اس کی بیوی ہے اس کو وہ طلاق دے دے، اور بعد میں یہ عذر کہے کہ میں تو ڈرامہ کر رہا تھا، سب کو پتا ہے ڈرامہ ہے، ڈرامے میں نے طلاق دی، حقیقت سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ طلاق ایسی چیز ہے کہ جو اگر مذاق میں دی جائے، ڈرامے کے اعتبار سے دی جائے، تب بھی وہ طلاق واقع ہو جائے. یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مذاق میں بھی نافذ ہو جاتی ہیں، تو طلاق بھی انہی میں سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو مسائل سیکھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.